سے پہلے جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ سجدہ کی 23 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، ان کی جو ملاقات ہے اس میں شک نہ کرنا۔ یہ پہلے میں نے وہ ترجمہ کیا ہے جو لکھا ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کی جو ملاقات ہے اس میں شک نہ کرنا، اور ہم نے جو ہے ہدی بنی اسرائیل، اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، وہ تو دوسرا ٹاپک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری جو ملاقات ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس ملاقات کے بارے میں شک نہ کرنا۔ ہاں، وہ موسیٰ سے ہی ملاقات ہے۔ یہاں پر چند چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، اور ان پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تفصیل سے گفتگو کروں گا آج کی نشست میں۔ سب سے پہلے جب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضور علیہ السلام سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں شک نہ کرنا، یہاں پر میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے پروگراموں کے اندر اے خوارج اور بی خوارج اور سی خوارج تینوں کو ایڈریس کرتا ہوں جب یہ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ اب تینوں کے اعتبار سے پہلے اے خوارج کو لے لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر حیات سرے سے ہوتی ہی نہیں، نہ انبیاء کی، نہ اولیاء کی، نہ کفار کی، غیر مسلموں کو، کسی کو حیات نہیں۔ قبر کے بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کو فنا ہوتی ہے، اور قیامت کے دن تک وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے بے جان، پتھر کی طرح وہ ختم ہو جاتا ہے، روح کو بھی فنا اور اس کے جسم کو بھی فنا، اور قیامت کے دن دوبارہ وہ اٹھے گا۔ اب پہلے اس بات کو لے لیں کہ کیا اگر یہ بات درست ہے کہ فنا ہی ہے فوت ہونے کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہو گئی جس ملاقات کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ جو تمہاری ملاقات ہوئی ہے موسیٰ سے اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کتنی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے گئے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں تو ان کی حضور سے ملاقات کیسے ہو گئی؟ یہاں ایک میں دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ جو بی اور سی ہے نا، وہ جو اس کا جواب دیتے ہیں یا جس پر بحث کرتے ہیں وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معراج کی رات کی ملاقات کی بات ہوگی، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن ایک خوارج کے نزدیک چونکہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ہوا ہی نہیں، اور ایک خوارج میں بعض وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا ہے تو وہ خواب میں ہوا ہے، لہٰذا ایک خوارج کے نزدیک یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس ملاقات کا اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ شب معراج کی ملاقات ہے، کیونکہ وہ سرے سے معراج کو مانتے ہی نہیں۔ اب پہلے ان سے سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں شک نہ کرنا، تو واضح ہو گیا کہ اہل قبور اپنی قبروں کے اندر صالحین انبیاء زندہ ہیں، اور اس دنیا والوں جو اس دنیا میں رہتے ہیں اگر وہ کسی پائے کے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پائے کے ہیں نا کہ اس سے آگے الوہیت کا صرف پایا ہے، ربوبیت کا صرف پایا ہے، اس سے آگے تو مقام ہی کوئی نہیں، لیکن درجہ بدرجہ اس جہاں میں رہنے والے اس جہاں والوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خوارج کے لیے ان کے جواب میں ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی اس آیت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا۔ اب اے کے بعد ہم آتے ہیں بی اور سی کی طرف، چونکہ اس آیت میں آیا کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو فوری طور پر اے بی اور سی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس جہاں والوں کی ملاقات
عالم برزخ والوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، وہ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے۔ اگر کہیں دلائل ان کے سامنے آ بھی جائیں تو وہ یوں کرتے ہیں کہ ان دلائل کو بیان نہ کیا جائے، یہ کون سے قبر میں پوچھے جائیں گے، اس سے شرک پھیلتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر بات نہ کریں۔ لیکن جب وہ اپنے مدرسہ میں اپنے طلباء کو اور اپنے اہل علم کو خطاب کرتے ہیں تو جو وہاں پر وہ جواب دیتے ہیں، جو گفتگو اس آیت کے متعلق ہوتی ہے، پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے جو ان کے خیال میں آئی۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے اس سے مراد عالم ارواح کی ملاقات ہے، جو انبیاء علیہ السلام عالم ارواح میں اکٹھے ملتے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ملاقات ہوئی تھی حضور علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جو تمہاری عالم ارواح میں ملاقات ہوئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ آیت اس دنیا کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، عالم ارواح کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ عالم ارواح کا یہاں کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہاں اس کو عالم ارواح کے بارے میں کہا جائے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ تیسرا ان کا خیال ہے کہ یہ جو قیامت کے دن ملاقات ہوگی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ اب تین ان کی جہتیں ہو گئی، عالم ارواح اور عالم برزخ اور قیامت کا دن، یعنی اس میں شک نہ کرنا قیامت کے دن میں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب پہلے میں ذرا اس کو قیامت والی بات کو کلیئر کروں کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، توحید، رسالت اور آخرت کو ماننا۔ تو کیا آخرت کے بارے میں تو ہم جیسے جو گناہگار مسلمان ہیں وہ بھی کبھی شک نہیں کر سکتے کہ وہاں ہماری فلاں فلاں سے، ہمارے عزیز و اقارب سے ملاقات نہیں ہوگی؟ جب ہم جیسے گناہگار اس باتیں میں شک نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ قیامت کے دن ملاقات نہیں ہوگی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شک میں پڑے ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ، کہ حضور کو کوئی شک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شاید وہاں نہیں ہوگی اور قیامت قائم نہیں ہوگی؟ یہ تو کفریہ بات ہے، تو یہ تو نبی کی شان شیان ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر قیامت کی بات کا تو قطعی ذکر نہیں ہے۔ اب آ جائیں عالم ارواح اور معراج کی رات کی بات، کہ کیا یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو موسیٰ سے تمہاری ملاقات ہوئی اس کے بارے میں شک نہ کرنا، کیا یہ عالم ارواح میں بات ہوئی تھی؟ عالم ارواح کی ملاقات ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جب عالم ارواح میں تھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عالم ارواح میں جب انبیاء سے ہوتی تھی تو وہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی تھی یا تمام انبیاء سے ہوتی تھی؟ تمام انبیاء سے ملاقات ہوتی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا، اور سورہ احزاب کے اندر خاص پانچ انبیاء کا ذکر ہے، جیسا میں کسی پچھلی گفتگو میں وہ آیات میں پڑھ چکا ہوں اور آپ آگاہ ہیں ان آیتوں سے، تو وہاں صرف حضور موسیٰ علیہ السلام سے تو ملاقات نہیں ہوئی۔ اب معراج کی رات کی بات سن لیں، اگر اس آیت میں یہ معنی ہے کہ معراج کی رات جو تمہاری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا، تو کیا عالم ارواح میں جو موسیٰ علیہ السلام کی حضور سے ملاقات ہوئی تھی وہ شک والی تھی یا پک والی تھی؟ وہ تو پکی ملاقات تھی، حضور 100% شور تھے کہ ہاں میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہی عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ اور جب معراج کی رات تھی تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، آنکھوں سے سارا دیکھ رہے تھے، شک کی اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوسرا اس کے اوپر یہ ہے کہ کیا عالم ارواح میں صرف موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا معراج کی رات صرف موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی؟ وہاں تو تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس آیت کے اندر جس ملاقات کا بیان ہے وہ تمام انبیاء کی ملاقات کا نہیں ہے، وہ اسپیشلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ اب دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا
موسیٰ کتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا نام اور ان کی ملاقات کا ذکر، اس کا معنی یہ ہے گو اس آیت کے اندر اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کا معنی یہ ہے کہ اس جہاں میں رہتے ہوئے کہیں کوئی شوٹ ایسی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی کہ جس ملاقات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے بتقاضۂ بشریت یہ خیال گزرا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔